عرض کروں آپ کی خدمت میں، دیکھیں جب بھی کوئی عبادت ہوتی ہے تو عبادت کے لیے ایک تو کچھ عبادت کے اجزاء ہوتے ہیں، یعنی جن سے مل کر عبادت بنتی ہے۔ مثلا نماز ہی کو اگر ہم لے لیں تو ایک چیز ہے جس سے مل کر نماز بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، ذکر، قرات، وہ جتنے بھی واجبات نماز ہیں 11 کی 11، یہ سب ملائیں تو آپ کی یہ ہے نماز آپ کی، ٹھیک ہے؟ اب وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو، کوئی اور چیز بیچ میں آئی ہو نہ آئی ہو، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ سٹرکچر جو ہے کہ آپ کھڑی ہوئیں، اللہ اکبر، نیت کے بعد الحمد سورہ، رکوع، سجدے، پھر قیام، پھر الحمد سورہ، پھر قنوت، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر تشہد، پھر 4 رکعتی نماز ہے تو اسی طرح 2 رکعتیں اور پلس کر کے آخر میں سلام۔ تعبیر یوں کرتے ہیں نماز کو کہ اولہ تکبیر و آخرہ التسلیم۔ نماز اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے، اولہ التکبیر و آخرہ التسلیم، اور آخر اس کا سلام پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ تکبیر سے شروع ہونے والی، سلام پہ ختم ہونے والی، اور درمیان میں بھی کچھ چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم نماز۔ یہ ہیں اجزاء نماز یا واجبات نماز۔ شکریہ۔ اس کے بعد اس نماز کے سٹرکچر سے کچھ چیزیں پہلے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو کہتے ہیں مقدمات نماز، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کے دوران وجود میں نہ آئیں، ان کو کہتے ہیں مبطلات نماز، ٹھیک ہے؟ خود نماز، مقدمات نماز، مبطلات نماز۔ تو اسی سیکوینس سے توضیح میں بھی مسائل آتے ہیں کہ پہلے مقدمات نماز بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد خود نماز، واجبات نماز، اور پھر اس کے بعد مبطلات نماز کی گفتگو کی جاتی ہے، کیونکہ سیکوینس ایسے ہی بنتا ہے، ٹھیک؟ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں مقدمات نماز کی، درست؟ مقدمات نماز میں چند چیزیں آتی ہیں کہ بقول ان کے مقدمات نماز جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے 5 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں خیال رکھنے کے باوجود ابھی آپ کی نماز نہیں سٹارٹ ہوئی ہے، نماز اس وقت سٹارٹ ہوگی جب ان 5 چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ اللہ اکبر کریں گے۔ تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا لحاظ کرنا اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن کو ہم مقدمات نماز کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز آتی ہے وقت۔ جہاں دل چاہا آپ اللہ اکبر کر کے کھڑی ہو جائیں، میں جی 10 بجے صبح ظہر کی نماز پڑھ لوں، ایسا نہیں ہے۔ تو ظہر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے کے لیے آپ کو زوال آفتاب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب زوال آفتاب ہوگا تو ظہر کا وقت سٹارٹ ہوگا، تب آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بس یہ وقت کا لحاظ نماز شروع کرنے سے پہلے کا مرحلہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وقت نماز داخل ہو چکا ہے، درست؟ اب ابتدائی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ میں ابھی چلیں بتا تو رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت پہ عالی اقدس میں، لیکن اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ملے گا کہ یہاں پہ بھی یہ مسئلہ حل ہوگا، اور روزے کے احکام میں اور جہاں جہاں پہ بھی وقت کے مسائل آتے ہیں وہ سب مسئلے آپ کے آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائیں گے کہ وہاں پر وقت میں آپ کو کیسے لحاظ کرنا ہے، درست؟ لیکن اگر آپ نے یہاں پہ بھی آنکھیں بند کر کے سنا، پھر تو آنکھیں نہیں، کان بند کر کے، آنکھیں تو ممکن ہے کھلی رکھیں لیکن کان بند ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، تو وہ جو ہے پھر ذرا وہی والی بات ہے، نہ یہاں سمجھ میں آئے گا نہ وہاں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مختلف چیپٹرز میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اس کو ڈھنگ سے سمجھ لیں تاکہ جتنے چیپٹرز میں بھی وہ یوز ہو رہی ہوں آپ کے وہاں ہر جگہ پہ کم سے کم یہ والا مسئلہ جو وقت کے حوالے سے ہے وہ آپ کا حل ہو جائے اور طے ہو جائے، درست؟ تو سب سے پہلے یہ بیان کریں گے کہ نمازوں کا وقت کیا ہے، کب کس نماز کا وقت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ظہرین کا وقت جو ہے من زوال الشمس الی الغروب، سورج ڈھلنے سے غروب آفتاب تک، سورج ڈھلنے سے سورج ڈوبنے تک، درست؟ سورج ڈھلنا یعنی دیکھیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی خواتین ہیں اور بچیاں ہیں،
سورج مثلا فرض کریں یہاں سے نکلنا شروع ہوا مشرق سے، ٹھیک ہے، تو جو پہلا سر نکالتا ہے سورج، تو یہ آپ کا طلوع آفتاب کا وقت ہے جو فجر کی قضاء کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اس کا سرکل شروع ہوتا ہے، اس کی سیر شروع ہوتی ہے، چلتا 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 ہوتا کہ جب یہ اٹھنا شروع ہوتا ہے تو آپ کا سایہ، سورج اس سائڈ پہ ہے تو آٹومیٹکلی آپ اگر یہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا سایہ کہاں ہوگا؟ اس سائڈ پہ، اور جب یہ نکلتا ہے تو اس وقت سایہ آپ کا کیسا ہوتا ہے، بڑا یا چھوٹا؟ اختلاف و امتی رحمہ، چھوٹا ہوتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو سایہ آپ کا اپنی لینتھ، سب سے ایکسٹریم لینتھ پر ہوتا ہے، طلوع، جیسے ہی سورج سر اٹھاتا ہے تو اس وقت آپ کا سایہ جو پڑے گا نا لانگسٹ ہوگا، پھر جیسے جیسے یہ اوپر آتا ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے۔ 2-3 علاقوں کو چھوڑ کر 2-3 علاقے ایسے ہیں، مکہ ہے یا بعض علاقے، کہ جب سورج آپ کا بالکل آپ کے سر پر ہوتا ہے تو آپ کا سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اکثر جگہ پر ختم نہیں ہوتا، منیمم پہ آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ سورج صاحب یہ جیسے ہی ڈھلا، ایک قدم اس نے بڑھایا آگے، اوپر آنے کے بعد جو آپ کا سایہ منیمم پہ آ گیا، جیسے ہی ایک قدم بڑھایا تو سایہ بھی ایک قدم اب اس سائڈ پر آ کے بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جیسے جیسے یہ نیچے جائے گا اب سایہ بڑھنا شروع ہوگا پھر اگین۔ جی، اب آپ لوگوں کو یہ بھی سکھانا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے سایہ سورج نکلتے وقت، درست؟ یہ جو ایک قدم آگے بڑھتا ہے یہ ڈھلا نا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جی بالکل آپ کے سر کے اوپر ہے، یہ ایک قدم آگے بڑھا تو اب یہ سر سے ڈھلنا شروع ہوا، یعنی تو جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھا یہ ڈھلا، یہ ہے اول وقت ظہر، درست؟ اول وقت ظہر یہ ہے، اور اس کو اگر آپ خود تجربے کرنا چاہیں، خاص طور پہ بچیوں سے میں کہوں اگر، تو آپ اپنے گھروں پہ اگر آپ کی چھت ہے تو چھت پہ چڑھیں اور کوئی ڈنڈی گاڑیں اپنی چھت پہ، تھوڑی مٹی وٹی جمع کر کے ایک تھوڑی سی سٹک کوئی لیں اور اس کو اس میں گاڑ دیں، تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، آج کل اگر چھٹیاں ہیں تو بیٹھیں تھوڑا سا چھت پہ، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ کس ٹائم پہ وہ منیمم پہ آیا ہے اور کس اگلے لمحے کس ٹائم پہ جو ہے منیمم سے بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو آپ کو خود اندازہ، آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اپنا کیلنڈر خود بنا سکتی ہیں کہ ظہر کا وقت یہ ٹائم، درست؟ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ظہر کا وقت، اور 4 رکعت اگر نماز پڑھنے میں جتنا بھی آپ کو ٹائم چاہیے، فرض کریں آپ کہیں جی 4 منٹ، تو 4 منٹ کے بعد سے عصر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں صرف ظہر کا وقت ہے، یعنی پہلے 4 منٹ صرف ظہر کا وقت ہے، یعنی آپ اختیاری طور پر جان بوجھ کر اس میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتی، درست؟ 4 منٹ گزرنے کے بعد سے عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور یہ پھر کامن ٹائم ہے، ظہر اور عصر دونوں کا ہی ہے۔ اینڈ پر 4 منٹ چھوڑ دیں تو 4 منٹ سے پہلے ظہر ہو جائے گی قضا، اور آخری جو 4 منٹ بچیں گے وہ آپ کے بچ جائے گا عصر کا خاص وقت۔ تو ہمارے پاس ظہر عصر کے 2 ٹائم ہیں، ایک ظہر کا مخصوص وقت، ایک عصر کا مخصوص وقت، جو شروع کے 4 منٹ یہاں کے اس کے، آخر کے 4 منٹ وہاں کے اس کے، ان 4 منٹ کو چھوڑ کے جو درمیان کا ٹائم ہے یہ کہلاتا ہے وقت مشترک، کامن ٹائم فار بوتھ ظہر اینڈ عصر، ٹھیک ہے جی؟ یہ خاص ٹائم ہے ظہر کا، یہ خاص ٹائم ہے عصر کا، ان کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ کامن ٹائم ہے ظہر اور عصر کا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد عصر کا نماز شروع ہو جاتا ہے، اور آغا سیستانی کے حساب سے ابھی یہ فضیلت کی بھی شاید بات کریں تو فوراً بعد فضیلت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ظہر اور عصر کی کہانی۔ اچھا اب اینڈ پر آئیں آپ، غروب کا مسئلہ، تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اچھا غروب میں 2 نظریے ہیں، غروب آفتاب میں 2 نظریے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ٹکیا ہے نا سورج کی،
جب آپ سی سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہوں، آپ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں وہ پانی کے اندر جاتے جاتے اب بالکل پانی کے اندر چلی گئی، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نظروں سے وہ ٹکیا جو ہے سورج کی وہ ہو گئی پوشیدہ۔ اہل سنت کہتے ہیں غروب ہو گیا، اس لیے کہ نظر ہی نہیں آ رہی، ڈوب گئی پانی میں، مثلا کہتے ہیں نا گئی بھینس پانی میں، یہاں پہ گیا سورج پانی میں۔ لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ ابھی ڈوبا نہیں ہے، یعنی اگر آپ اوپر کہیں چڑھ جائیں تو ابھی بھی آپ کو نظر آئے گا، ابھی بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بالکل ڈوبنے میں 10 سے 12 منٹ لگاتا ہے، سے 12 منٹ، کہ جب آپ پھر اوپر بھی چلے جائیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ ہے اصل میں غروب۔ اب ہمارے اپنے فقہ میں دونوں نظریات کے قائل موجود ہیں، خدا رحمت کرے آغا محمد روحانی صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ آپ جیسے ہی سورج پانی میں گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، آپ اسی وقت روزہ بھی کھول سکتے ہیں، اسی وقت آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب اس وقت مجھے یاد پڑ رہے جو آغا حکیم جو ابھی تازہ ان کا انتقال بھی ہوا ہے، سعید الحکیم صاحب، ان کا بھی نظریہ ایسا ہی تھا جو میرے ذہن میں اس وقت، کہ جیسے ہی سورج کی ٹکیا آپ کی نگاہوں سے چھپ گئی تو ہو گیا غروب، کیونکہ عرفاً وہ ان کا شاید کہنا یہ ہے کہ عرفاً غروب کہلائے گا، کہ عرف یہی کہے گا کہ ہاں سورج ڈوب گیا، تو بس یہ عرفی غروب کافی ہے۔ تو اسی وقت جب غروب ہو گیا تو جتنے بھی کام غروب والے ہیں وہ سب ہو سکتے ہیں نا، تو غروب پر آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے، غروب ہو گیا جا کے پڑھ سکتے ہیں آپ، غروب پر آپ کو روزہ افطار کرنا ہے، غروب ہو گیا آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح آغا سیستانی ہیں وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اس 12 منٹ میں 10 منٹ 12 منٹ جو بھی ٹائم پیریڈ ہے، اس 10-12 منٹ میں احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ یعنی یوں سمجھیں کہ ابھی غروب نہیں ہوا۔ اچھا اس کا اثر کہاں آئے گا؟ فرض کریں آپ نے اول وقت ظہر اثر پڑھ لی ہے، تو اس کا اثر آئے گا کہ ابھی آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو 12 منٹ بعد پڑھ لیں، کون سا آسمان ٹوٹ رہا ہے بھائی؟ جہاں ہم ڈراموں کے پیچھے 11 بجے رات کو نماز پڑھتے ہیں، تو آج مثلا ہم سورج کے انتظار میں تھوڑا سا اور ویٹ کر لیں، 15 منٹ ویٹ کر لیں، کون سا مسئلہ ہے اتنا؟ لہٰذا اگلی نمازوں کے اعتبار سے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں آتا۔ مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کی ظہر اثر نہیں پڑھی ہوئی آپ نے، اور اب یہ آخری 10-12 منٹ رہ گئے ہیں، پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ کیونکہ اگر غروب وہ ہے 12 منٹ بعد والا تو اس کا مطلب ابھی ٹائم ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر غروب یہ ہے تو اس کا مطلب ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو آپ پڑھیں گے تو قضا کی نیت سے پڑھیں گے۔ تو کیا کریں؟ آغا کا نظریے کے احتیاط واجب کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نے اس وقت تک ظہر اثر نہیں پڑھی تو احتیاط یہ ہے کہ پڑھیں اور ادا اور قضا کی نیت کے بغیر پڑھ لیں۔ یہ ویسے میں ایک فارمولہ آپ کو بتا دوں، آپس کی بات ہے، کام آئے گا کبھی زندگی میں۔ کبھی بھی نماز میں ادا اور قضا کی نیت کریں ہی نہیں۔ ادا واجب، قضا واجب، ضرورت کیا ہے؟ کس کو بتا رہی ہیں؟ اللہ کو، اس کو پتہ۔ لہذا البتہ ممکن ہے بعض جگہوں پر شریعت ہی آپ کو کہے کہ آپ مینشن کریں، لیکن نارمل جو ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مثلا یہی آپ نے نہیں پڑھی، اب آپ کھڑے ہو کے ادا کی نیت پڑھ لیں، بعد میں پتہ چلا وہ تو ختم ہو چکا تھا ٹائم، تو یہ پڑھ بھی لی اور فائدہ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ ادا تو تھی نہیں، قضا نیت ہی نہیں کی آپ نے قضا کی، تو پڑھی بھی اور کام بھی نہیں آئی۔ آپ نے قضا کی نیت کر لی، بعد میں پتہ چلا ابھی تو وقت تھا، تو بھی یہی مسئلہ ہے، پڑھ تو لی لیکن قضا کی نیت سے پڑھی، تو ادا نماز قضا کی نیت سے تو نہیں چلتی نا، اور ادا کی نیت آپ نے کی نہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے اس قسم کے خاص طور پہ موارد میں کہ آپ بغیر مثلا آپ کی آنکھ کھلی ہے، فجر کا ٹائم پتہ نہیں ادا ہے قضا ہے، آخر وقت ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جائیں وضو کریں، ایک نماز قربتاً اللہ فجر کی پڑھ لیں، ادا ہوگی تو ادا ہو جائے گی، قضا ہوگی تو قضا بن جائے گی، ٹینشن کس بات کی ہے؟ درست؟ لہٰذا فجر میں زیادہ پیش آتا نہیں مسئلہ، ہاں تو نہیں، میں ابھی قضا کی اینڈ پہ بات کر رہا ہوں، ابھی آپ شروع کے اینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ شروع کے اینڈ میں تو آپ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، وہ تو آپ بغیر ادا قضا کے بھی پڑھیں گی تو کافی نہیں ہوگی۔
ہاں میکسیمم یہ ہوگا کہ اگر آپ نے بغیر ادا قضا کی نیت کے پڑھی ہوگی اور وقت سے پہلے پڑھ لی ہوگی تو یہ آپ کی قضا کے کھاتے میں جا سکتی ہے، لیکن ادا نہیں بنے گی پھر بھی، وہ بھی مسئلہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی ڈاؤٹ فل ٹائمز ہیں نا، ان ڈاؤٹ فل ٹائمز میں تو خاص طور پر نہ ادا مینشن کریں نہ قضا مینشن کریں، قربتاً الی اللہ، تو یہ آپ کی نماز بن جائے گی جیک نماز، جہاں ایڈجسٹ ہونا ہوگا خود ہی ہو جائے گی۔ درست؟ سر اب جیسے ظہر کا ٹائم داخل ہوا، ابھی میں آخر کی بات کرتا ہوں، آپ شروع پہ آ جاتی ہیں پھر۔ اب ظہر کی پڑھ لی واجب نماز، اب اس کے بعد آپ نے کہا 4 منٹ بعد عصر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ہم ظہر پڑھ کے قضا پڑھیں ظہر؟ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ خوب، تو یہ ذہن میں رکھیں اپنے پس، یہ جو 10 منٹ ہیں 12 منٹ ہیں، اس میں آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن بالآخر احتیاط یہی ہے کہ اس میں آپ تھوڑا احتیاط کریں، ٹھیک ہے؟ اور 12 منٹ بعد 15 منٹ بعد نماز کو مغرب کو سٹارٹ کریں، اور ان 10-12 منٹ میں اگر آپ نے ظہر اثر نہ پڑھی ہو تو ادا و قضا کی نیت کے بغیر اس کو پڑھ ڈالیں۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسری چیز دیکھیں، یہ ضروری ہے، یہ مقدمات ہیں نا، مقدمات کا مطلب ہوتا ہے نماز سے پہلے ان کی رعایت کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو نماز سے پہلے یہ طے ہونی چاہیے چیزیں، یعنی آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ وقت داخل ہو گیا ہے۔ جیسے فجر کی آپ نے مثال دی، آنکھ کھلی نہیں پتہ اذان ہوئی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتہ کہ ابھی وقت ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جہاں پہ بھی آپ کو وقت کا ڈاؤٹ ہے کہ ابھی وقت شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ واجب نماز میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں، اصلا جائز ہی نہیں داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ یعنی وقت سے پہلے واجب نماز میں داخلہ ممنوع، واجب کی نیت سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کریں؟ اتنا انتظار کریں کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ حتماً وقت داخل ہو گیا ہے۔ اب بعض اوقات آپ نے اتنا ویٹ کیا، وہ سفیدی شروع ہو گئی، آپ نے کہا وہ سفیدی آ گئی، اس کا مطلب اب تو داخل ہو ہی چکا ہے۔ یہ سفیدی آنے کے بعد پھیلنا شروع ہوتی ہے، جب پھیلے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہلکی پھلکی جو جب وہ لکیر کی شکل میں ہوتے تو اتنا پتہ بھی نہیں چلتا، پھیلنے پہ ہی پتہ چلتا ہے، تو وہ تو قطعاً وقت داخل ہو گیا، اب آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا مثلا فرض کریں آپ نے گھڑی وڑی دیکھی، آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں نماز کا وقت جو ہے، فرض کریں فجر جو ہے اس وقت 5 بجے ہو رہی ہے، تو آپ نے دیکھا 5:02 ہو رہے ہیں، تو پڑھ لیا آپ نے، تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، دیکھیں ٹائم اب یہ ایک مسئلہ تھوڑا سینسٹیو ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ یہ کیلنڈر، یہ جنتری، یہ منتری، یہ سافٹ ویئر، یہ کسی کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر نے اذان دے دی تو اس کا مطلب ہے اذان نماز کا وقت ہو گیا۔ اصل معیار یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو خارجی دنیا میں جو علامتیں شریعت نے دی ہیں کہ مثلا مشرق کی طرف سے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے، جب وہ سفیدی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو یہ سفیدی جو نمودار ہو کے پھیلتی ہے، یہ ہے طلوع فجر، جس کو بعض فقہا نے طلوع صادق سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی بعض فقہا کا، آغا سیستانی نے وہ تعبیرات نہیں بیان کی ہیں، لیکن بعض فقہا جیسے آغا خوئی وغیرہ، آغا خمینی وغیرہ کہا کرتے تھے ایک پہلے سفیدی آتی ہے۔ اب میں فجر پہ چلا گیا ہوں، تھوڑا سا چھلانگ مار دی ہے میں نے، لیکن اب باتیں آ رہی ہیں اس لیے سمجھانے کے لیے مجبوری ہے، تو وہاں پہ ہم ٹائم کاٹ لیں گے اس کا۔ یہاں سے پہلے ایک سفیدی آتی ہے مشرق سے، لیکن یہ سفیدی آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ طلوع فجر ہے، لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے آپ کو کیا کیا؟ اس نے آپ کو دھوکہ دیا نا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے فجر کاذب، یہ دھوکہ دینے والی جھوٹی فجر ہے، یہ سچی نہیں ہے، یعنی حقیقی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ایک سفیدی ابھرتی ہے جو پھیلنا شروع ہوتی ہے، یہ ہے فجر صادق، یہ ہے اصلی فجر، یہ طلوع فجر کہلاتا ہے۔ اصل معیار یہ ہے، یہ 5:02 پہ ہوتا ہے، 4 منٹ پہ ہوتا ہے، اس کیلنڈر نے کیا کیا، اس کیلنڈر نے کیا کیا، یہ کہانی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ان کی ریسرچ صحیح ہے اور صحیح انہوں نے ٹائم دیا، تو آپ اس اطمینان کی بیس پر اس پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن معیار وہ نہیں ہے کہ حسینی کیلنڈر نے کیا دیا ہوا ہے، اس کے کہیں آپ کو نہ آغا سیستانی، نہ آغا خمینی، نہ آغا خوئی، نہ آغا تبریزی، نہ آغا وحید، نہ آغا رہبر، نہ کسی بھی کی بھی توضیح میں نہیں لکھا ملے گا
کہ حسینی کیلنڈر کو دیکھ لو، جنتری کو دیکھ لو، منتری کو دیکھ لو، فلانی چیز کو دیکھ لو، وہ کہیں گے معیار یہ ہے۔ اب یہ جو مختلف کمپنیز ہیں یہ سمجھیں ٹھیکہ لیتی ہیں کہ اس معیار کو، یہ معیار ایک سمجھیں کوڈ ہے، اس معیار کو ڈی کوڈ کرنے کا، اور وہ آپ کو خبر دیتی ہیں کہ یہ اس ٹائم پر یہ ہوتا ہے واقعہ۔ اگر تو اطمینان آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اطمینان نہ آئے تو آپ کو اس ٹائم پہ جو کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے اتنا ویٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے۔ درست؟ یہ مسئلہ روزے میں بھی آتا ہے۔ ایک ابھی بریکٹ میں ایک اور بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نماز میں احتیاط اور روزے میں احتیاط الگ الگ ہے وقت کے اندر۔ نماز میں احتیاط یہ ہے، جسے میں نے کہا مثلا کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے 5 بجے، تو نماز میں احتیاط یہ کہ مثلا 5:05، 7، 8، 10، 12 منٹ پہ آپ نماز شروع کریں، آگے کی طرف جائیں۔ لیکن روزے میں احتیاط ہے کہ آپ پیچھے کی طرف آئیں۔ اگر 5 لکھا ہوا ہے کیلنڈر میں طلوع فجر اور آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ٹائمنگ صحیح ہے، تو آپ کو اتنا پہلے روزے کو بند کرنا ہے کہ یہ یقین ہو جائے کہ جب بھی طلوع فجر ہوئی تھی تو آپ روزے سے تھیں، تو اس کے لیے آپ کو پیچھے آنا پڑے گا۔ بس نماز کی احتیاط آپ کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے، روزے کی احتیاط آپ کو، یہ دونوں اینڈز پہ الگ الگ ہے ویسے، شروع میں پیچھے کی طرف دھکیلے گی، افطار کے وقت آگے کی طرف دھکیلے گی۔ اس لیے کہ مجھے تو اطمینان نہیں ہے نا کہ یہ کیلنڈر پہ جو 6 بجے یا 6:30 بجے روزہ افطار کا ٹائم لکھا ہوا ہے یہی ٹائم صحیح ہے، تو یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ جتنا ٹائم میری ذمہ داری تھی میں نے روزہ پورا کیا ہے، اب آپ کو تھوڑا آگے تک جانا پڑے گا۔ اب اتنا آگے جانا ہے جتنے میں آپ کو یقین ہو جائے، اب یہ آپ کے اوپر ہے، بال آ گئی آپ کے کورٹ میں۔ آپ کہیں جی مجھے تو 2 منٹ میں یقین ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے 2 منٹ یہ انتظار کریں گی۔ یہ کہیں جی مجھے تو 10 منٹ سے پہلے یقین ہی نہیں ہوگا، تو ان کو 10 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا۔ دونوں کا معیار ایک نہیں بن سکتا، نہ ہم ان کو 2 منٹ پہ لا سکتے ہیں، نہ ان کو 10 منٹ پہ لے کے ان کو لے کے جا سکتے ہیں کہ بیٹھی رہیں، ہمارے یہاں تو خراب نہیں ہوتا روزہ اتنا، تو یہ بیٹھی رہیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن پابند نہیں کر سکتے ہم ان کو کہ نہیں آپ 10 منٹ ویٹ کر کے ہی کھولیں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ دیکھیں یہ ساری جو میں آپ کو ٹپس دیتا ہوں یہ کام آنے والی چیزیں، اگر سیکھ لیں گی آپ تو زندگی بھر کام آئیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ سیکھنے پر ہے یا کام آنے پر ہے؟ اچھا تو پہلے میں مجھے ڈاؤٹ ہے ہاں سیکھیں گے تو کام آئے گی، لیکن وہ پہلے میں ہی ڈاؤٹ ہے نا، وہی تو کہہ رہا ہوں میں۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے یقین کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ میں کہوں جی مجھے یقین ہے، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، وقت ابھی تو ہے تھوڑا سا۔ ہمارے استاد نے جب ایران میں تھے تو سنایا تھا، کہتے ہیں اچھا جماعت کے احکام میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر پیش نماز کہیں بھولا جائے تو پیچھے جو نمازی ہیں وہ اس کو سگنل دیتے ہیں۔ مثلا فرض کریں مجھے کھڑا ہونا تھا، میں نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے کھڑا ہونا تھا اور میں بیٹھ گیا تشہد پڑھنے کے لیے، تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بے حول اللہ بولیں گے تھوڑی اونچی آواز میں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کھڑے ہونے کی جگہ یہ بیٹھنے کی جگہ، تو جس طرح گاڑیاں نہیں فلیش مارتی ہیں جب آگے نکلنا ہوتا ہے تو یہ پیچھے سے سگنل مارتے ہیں۔ یہ جماعت کے احکام کا مسئلہ ہے۔ ایک جگہ جماعت ہو رہی تھی، ایک حاجی آقا نماز پڑھا رہے تھے، اب اسی طرح کی کوئی کہانی ہوئی، وہ بیٹھ گئے تشہد پڑھنے، چوتھی رکعت سمجھ کے، پیچھے والوں کے حساب سے وہ بھی تیسری رکعت تھی، تو انہوں نے بے حول اللہ جو آوازیں لگانا شروع کی، وہ لگے ہوئے اپنا پڑھی جا رہے ہیں۔ خیر جو پیچھے والے تھے جن کے حساب سے تیسری تھی وہ تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی چوتھی پوری کی، بعد میں آگا ہم نے اتنے آپ کو آوازیں لگائیں، آپ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ چوتھی ہے، وہ تو شک کا حکم ہے نا، تو مجھے تو یقین تھا چوتھی ہے، تو میں کیوں تمہاری بات سنتا؟ تو یقین کسی کے یقین کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یقین اگر آپ کا ہے نا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں شریعت میں یقین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، سب سے محکم اور مضبوط چیز اگر شریعت میں کوئی ہے تو وہ آپ کا یقین ہے۔ یعنی اگر یقین واقعی، دیکھیں البتہ یقین واقعی ہونا چاہیے، بنانے والا زبردستی کا کھینچ کھانچ کے یقین لیں وہ نہیں بات کر رہا ہوں میں، واقعی اگر آپ کو یقین ہو جائے۔ اب ایک جملہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے کوئی کفر کے فتوے مت دے دیجیے گا،
لیکن اگر واقع میں یقین ہو جائے نا تو اس کے آگے اللہ بھی چپ ہو جاتا ہے. یعنی کل کو آپ قیامت کے میدان میں پہنچی, خدا نے بولا یہ کام کیوں نہیں کیا, آپ نے کہا مجھے یقین تھا کہ یہ ایسے ہی ہے اس لیے میں نے ایسے کیا اور ویسے نہیں کیا, تو خدا آپ کو پکڑے گا نہیں, اس لیے کہ یقین سے آگے کچھ نہیں ہے. آپ جب میکسیمم پہ پہنچی ہوئی ہیں تو اب خدا کہاں پر لے کے جائے گا آپ کو؟ بھئی آپ نیچے ہوں تو خدا کہہ سکتا ہے نا بھئی تھوڑا کوشش کرتی اوپر پہنچ جاتی, لیکن آپ جب کھڑی سب سے ٹاپ ہیں تو کہاں لے کے جائے گا خدا؟ کیا بولے گا آپ کو؟ تو خدا بھی وہاں پر چپ ہو جاتا ہے کہ چلو اگر یقین تھا تو ٹھیک ہے, نہیں اس پہ اگر آپ کی غلطی. اچھا یہ بھی یہ یاد رکھیں, ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ کا یقین واقعے کے مطابق ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یقین ہے کہ اس وقت مغرب ہو چکی ہے جبکہ باہر مغرب نہ ہوئی ہو, کیونکہ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھڑی رکی ہوئی ہے, آپ کو ایسا لگا, آپ کو یقین ہو گیا کسی بھی وجہ سے کہ بھئی باہر مغرب ہو چکی ہے, وہ باہر نکلی تو پتہ چل نہیں تھی. تو یہ یقین آپ کا اپنی جگہ پر اتنا مضبوط ہے کہ اس کے آگے کسی کی بھی نہیں چل سکتی. تو کسی کے یقین کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. اب یہ کہتے ہیں جی 2 منٹ بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نماز ہو گئی ہے وقت, اور ان کو 10 منٹ کے بعد ہوتا ہے, ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتے. تمہیں کیسے 2 منٹ میں ہو گیا, مجھے تو 10 منٹ میں ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے جی, آپ کو 10 منٹ میں ہو رہا ہے تو آپ کو 10 منٹ میں ہو رہا ہے. ہم نے کب کہا کہ آپ 2 منٹ میں کریں؟ ہمارے یہاں تو یہ کہانیاں چلتی ہیں نا, میرا اگر نہیں کھلا تو اس کا کیوں کھل گیا. مشکل تو یہ ہوتی ہے, اگر میرا روزہ نہیں کھلا اور مجھے 10 منٹ ویٹ کرنا تو یہ کیوں 2 منٹ میں کھول لے گی روزہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہی کہہ رہا ہوں نا, ہمارے یہاں تو یہ ساری کہانیاں چلتی ہیں. یہ یاد رکھیں آپ, کوئی یقین پر ہے ٹھیک ہے, اس کا خدا جانے, وہ جانے, اس کو اپنے یقین پر عمل کرنے دیں. ہمیں کیا بیچ میں ٹوکنے اور روکنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ یقین حاصل کرنا ہے, وہی والی بات ہے, ان کو 2 منٹ میں ہو جائے, ان کو 10 منٹ میں ہو جائے, ان کو 5 میں ہو جائے, ان کو 7 میں ہو جائے, ان کو 8 میں ہو جائے, یہ سب ہو سکتا ہے. ایک اور فقہی مثال دوں اس کی آپ کو, یہ گھروں کے مسئلے ہیں سارے. آغا سیستانی کے مطابق, بلکہ شاید آغا رہبر کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹی وی پہ میوزک آتا ہے یا ٹی وی پہ بعض اوقات وہ ایڈز ہیں گانے ٹائپ کی, یہ اس ٹائپ کی چیزیں, آغا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آغا رہبر کا بھی ایسا ہی ہے اور آغا سیستانی کا بھی ایسا ہی ہے, ورنہ کم سے کم آغا سیستانی کا تو ہے ہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ آواز, یہ ساز, یا آواز و ساز دونوں اگر ہوں تو یہ اگر ناچ گانے کی محفل سے شباہت رکھتا ہے تو اس کا سننا حرام, اور اگر شباہت نہیں رکھتا تو اس کا سننا حلال. ٹھیک, میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھے ہیں, بہن بھائی بیٹھے ہیں, ماں باپ اولادیں بیٹھی ہیں, عین ممکن ہے ایک کے لیے سننا حلال ہو, ایک کے لیے سننا حرام ہو. ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی چیز سن رہے ہیں, لیکن ایک کا تشخیص ایک کی یہ ہے کہ یہ ناچ گانے کی محفل سے ملتی جلتی آواز ہے تو اس کے لیے سننا حرام ہو جائے گا, اور دوسرے کی تشخیص یہ ہے کہ یہ ناچ گانے سے ملتی جلتی نہیں ہے, مثلا یہ تو مثلا قومی ترانہ ہے, یا یہ تو مثلا جس طرح ہماری مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو ایک ملی نغمہ ہے اور یہ اور وہ ہے, تو اس میں کون سی ناچ گانے والی بات ہے, تو اس کے لیے حلال ہو جائے گا. اب وہ جس کے لیے حلال ہے وہ تو سن رہا ہے, مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو کہ جو سن نہیں پا رہا, وہ اس کو بھی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. ہاں, وہ اس کو بھی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے, خود اٹھ کے نہیں جائے گا, بھائی سننا مجھ پر حرام ہے نا, اٹھ کے باہر چلا جاؤں. مشکل ہماری یہاں پر آتی ہیں اس قسم کی, ہماری آپ بھی ماشاء اللہ انہیں میں سے ہیں چھیڑ چھاڑ کر. بھائی آپ لکم دینکم کہیں پہ تو اس کو چلایا کریں, جب رسول خدا چلا سکتے تو آپ کو کیا چلانے میں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب یہ بھی وہ آج باتوں سے باتیں, کن کے زمانے میں کیوں نہیں تھا؟ آپ جائیں, آپ جائیں جا کے تاریخ پھر بات کیجیے گا. موبائل نہیں تھا نا, ارے موبائل نہیں تھا نا, ناچ گانے کی بات کر رہی ہیں وہاں پر. آئمہ کے زمانے میں, ان زمانوں میں باقاعدہ رقاصیں ہوا کرتی تھی جو آتا تھیں, ناچ گانے کرتی تھیں. یہ خلفاء جو ہے آپ کے ماشاءاللہ بلایا کرتے تھے. بڑے لوگوں کی ہابی تھی نا, عام جیسے ہم عام تو بڑے لوگ محل کے دروازے کے باہر تو کان لگا سکتے ہیں نا, چھوٹے لوگ بلا کر دیکھ کر. کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ ہو اگر وہ معیار یہی ہے, جیسا نہ ہو تو معیار یہی ہے, معیار یہی ہے, آغا سیستانی کا معیار یہی ہے. ٹھیک ہے, گھر میں رہ سکتے ہیں, سر گا بھی سکتے ہیں. سر وہ جو قوالی وغیرہ ابھی جتنا بتا رہا ہوں نا اتنا رکھیں, ابھی چوڑے نہیں ہوں ابھی.
सर जी नातों में और ये मनक़बतों में म्यूजिक चलता है, सही है फिर म्यूजिक तो मसला बता दिया मैंने। अगर आपको सही लगता है भाई, अगर आपको सही, देखें ये ज़रूरी नहीं कि मनक़बतों में है तो हलाल ही हो। आप सुने तो सही कि अगर वो नाच गाने की महफ़िलों से मिलता जुलता है तो वो भी हराम हो जाएगा। कुरान आप पढ़ें गिना की साथ जो नाच गाने की महफ़िल से शबात रखते हो, कुरान हराम हो जाते तो मनक़बतें और नोहों की क्या बात है। बिल्कुल नौहे भी ये खुद देखें, ये मेरी बात सुने एक मिनट, देखें हर चीज़ हर इंडिविजुअल को खुद तय करनी है। मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, आपकी अपनी। मैं एक मसला आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था, जो आप लोग माशाल्लाह इधर उधर चले जाते हैं, मेरे दिमाग को भी इधर उधर ले जाते हैं। देखें हम लोग रोकते टोकते हैं किस बात से, किस वजह से रोकते हैं? आप जो रोकती हैं बकौल आपके अपने मियाँ को रोकती हैं, किस वजह से रोकती हैं? इसलिए कि मैं सुन रही हूँ, नहीं सुन पा रही हूँ और वो सुन पा रहा है, उसकी ऐसी की फिर मुझे सही नहीं लग रहा होता कि आपके नज़दीक सही है ना, और उसके नज़दीक अगर उसको सही लग रहा है तो भाई अगर उसके नज़दीक सही है तो मैं तो नहीं, और आपके नज़दीक सही नहीं है तो आप उसको क्यों छेड़छाड़ करती हैं? अभी पता चला ना। भाई देखें, आप देखें वही कह रहा हूँ कि असल में हमारे जहन में जो मुश्किल आती है वो ये आती है कि असबाब अम्र बिल मारूफ और नहीं, हम समझते हैं वो गलत काम कर रहा है। वो गलत आपके लिए, उसके लिए गलत नहीं है। हमेशा याद रखें, अम्र बिल मारूफ के बाब से रोक टोक उस वक्त वाजिब होती है जब सामने वाला गुनाह समझते हुए गुनाह कर रहा हो। उसको पता ही नहीं कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, वो उसको हलाल समझते हुए सुन रहा है तो वो गुनाह ही नहीं कर रहा है। तो अम्र बिल मारूफ कौन सा, या नहीं अनिल मुनकर कौन सा? वो मुनकर कर ही नहीं रहा। मैंने कहा ना हमारे मुश्किलात ये होती हैं, हम तशख़ीस ही नहीं दे पाते हैं, तय ही नहीं कर पाते हैं कि ये बोलने का मौका है भी कि नहीं है। बस बोलने का शौक़ है, जो यहाँ पे पड़ा है वो कहीं तो निकालना है। वो वही कह रहा हूँ, कहीं तो निकालना है। जिसको मियाँ मैसर है वो मियाँ पर, जिसको कोई और मैसर है वो किसी और पर। सर आप दलील तो देंगे ना, चाहे अगर उसको नहीं पता कि वो गुनाह कर रहा है तो हम बताएंगे ना। क्यों बताएंगे? उसने हमसे पूछा ही नहीं है ना, क्यों बताएंगे? वजह जब पूछा ही नहीं है तो हम असल बताएं। इसी तरीके से नहीं, वजह तो आप जो बताएं हैं, नहीं सर, आप तो अल्लाह को बता, पर क्यों बताएंगे? सर कैसे पता चलेगा? वो नहीं चले, वो गुनाह थोड़ी कर रहा है। जब गुनाह नहीं कर रहा तो क्यों रोक टोक? नहीं कि फर्क है। वो मसला, असल मसला वही है, हम नहीं सुन पाते, वो सुन रहे हैं। मुश्किल है ये, नहीं सर ना माने आप कि बाउंड्री क्या है ये मैं। भाई देखें, आप उसको मदरसे भेजें, दीन सिखाएं, उसको मसला बताएं। तशख़ीस देना आपका काम नहीं है। मैंने कहा ना हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी के खुद तय करे। आप उसको मसला बताएं, बेटा देखो मौसीकी का, गाने का मनक़बत नोए, जिसका इसका मतलब ये कि अगर ये ऐसा है तो हराम और ऐसा है तो जायज़, उसको तय करने दें। सर अब तय करके उसके हाथ में क्यों देते हैं? हम आपको उसको खाना खिला रही हैं कि लुकमा बना के उसके मुंह में डालेंगे? आप तय क्यों करते हैं आप उसके लिए? एक मुज्तहिद अगर मौजू को तय करता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो आप और मैं किस खेत की मूलियाँ हैं? सर अब बच्चों का जैसे वो टॉय आता है, वो पियानो है और वायलिन है, उड़ के आए, नहीं खुद लेके दिया ना, तो क्यों लेके देते हैं ऐसे? नहीं गिफ्ट भी आ जाता भाई, गिफ्ट भी आ जाते हैं हम पर। आपने उनकी मसला आसान कर दिया। है। सर हमारा ही ये मसला है। घर में रखा है, उसका क्या मतलब, वो तो भाई देखें, वो छोटा बच्चा है ना, अव्वल तो ये कि नाबालिग बच्चा है, वैसे ही उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। अब तो बालिग हो गया, जब बचपन में आया था तो अब वो अभी भी उसी खिलौने से खेल रहा है, तो फिर वो उसका माल है, जो मर्जी करे। उसको बोले तुम्हारा माल है, किसी बच्चे को दे दो, किसी और को दे दो, पकड़ा दो उसको सदका खैरात करने की आदत डालें ना उसको। या उसकी शादी पे उसको तय करके गिफ्ट करना है कि ये तुम्हारा बचपन का गिटार पड़ा हुआ है, तो ये बच्चों को देने की आदत डालें। अगर पूछे बगैर जो खिलौने बच्चों देखें, हर खिलौने की कुछ एज होती है ना, कुछ शौक़ होता है, एक वक्त तक शौक़ होता है फिर छोड़ देता है, तो उसी बच्चे के ज़रिए उसको दिलवाएं। अपनी मासी के बच्चों को दिलवा दें, अपने बहन भाइयों के बच्चों को दिलवा दें अगर ठीक हालत में है तो। उसको आदत दिलवाएं देने की, उसका हाथ देने वाला बने। हम लोग उसके हाथ को देने वाला नहीं बनाते बल्कि रोकने वाला बनाते हैं। संभाल के रख दो, उठा के डब्बे में डाल के ऊपर डाल दिया। अरे अब तो स्टेज गुजर गई ना, आगे ही बढ़े ना, पीछे की तरफ तो नहीं आना ना, तो उसने कभी काम आना ही नहीं है। या तो आप कहें जी हाँ जब इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, उसके काम आएगा। तो अगर इतना माशाल्लाह फिर बचत का आपको शौक़ है तो फिर करें, फिर उसका तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है। बच्चों को देने की आदत डालें। जी कह रही है बड़े साइज में, बच्चों वाला नहीं है, बड़े साइज में। मंगवाया उससे खुद अपनी फुप्पू से, अब वो उसके नजदीक
بھائی دیکھیں، اول تو اس قسم کی چیزوں کی خرید و فروخت کا ایک خود مسئلہ ہے، ثانیاً یہ کہ اس کو اب وہ بیچ تو سکتا نہیں ہے، یا اس کو بلاخر توڑنا پڑے گا یا ضائع کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو ظاہر اس کا کوئی آپشن نہیں بنتا۔ خیر، تو ہم وقت کی بات کر رہے تھے، تو وقت کے لیے جہاں پر آپ کو یقین نہ ہو کہ وقت داخل ہوا ہے ابھی نماز کا، اتنا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ روزے میں بھی یہی مسئلہ ہے، آپ کو تھوڑا پیچھے آنا پڑے گا۔ وہ پیچھے کی گنجائش کتنی ہے؟ شریعت نے کوئی منٹ نہیں دیے کہ 2 منٹ کی احتیاط یا 5، یہ جو کیلنڈر میں 10 منٹ کی ہے، ان کی اپنی اختراع ہے ایک طرح کی، وہ ان کا اپنا انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے۔ وہ آپ کہیں جی 10 منٹ تو بہت زیادہ ہے، مجھے تو 2 منٹ میں یقین ہو جائے گا کہ ابھی 2 منٹ بعد ہو جائے گا ٹائم، تو ٹھیک ہے 2 منٹ احتیاط کر لیں آپ۔ کھولتے وقت بھی اسی طرح 2 منٹ آپ آگے کی طرف چلے جائیں، جتنے میں آپ کو یقین یا اطمینان ہو جائے کہ اب وقت داخل ہو چکا ہے، اتنا آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی۔ اور یہ ہر شخص کا الگ الگ ٹائم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ جی جی پوچھیں۔ سر سب تو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کتنے منٹ رہ گئے، جیسے نام وہ آتا ہے۔ دیکھیں سب کیا کرتے ہیں، میں تو آپ کو وہ چیزیں سکھا رہا ہوں جو دین ہے۔ اب سب مطلب ہم اپنی ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پھر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی اگر آپ کو اسی پہ اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، ہو تو یہی رہا ہوتا ہے، ہو ایسے ہی رہا ہوتا ہے جو آپ فرما رہی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب اذان، ادھر وہ ٹک ٹک گھڑی ختم ہوئی، اذان شروع ہوئی، ادھر شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن اگر اطمینان ہے آپ کو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اسی کے اوپر اطمینان ہے کہ ہاں یہ ٹائم پر ہی اذان ہو رہی ہے اور وقت داخل ہو چکا ہے، اب آپ نے خراب کر دیا، اب خراب ہو گیا تو پھر تھوڑا سا احتیاط کر لیجیے گا اگلے رمضان میں، نماز پڑھتے پھر کمنگ رمضان میں۔ نماز کے لیے بھی تو احتیاط کرنی پڑے گی نا، یہ تھوڑی ہے کہ افطار کا نہیں ہوا لیکن نماز کا ہو گیا، دونوں کا ایک ساتھ ہی ہوگا۔ ہاں تو وہ یہ بہرحال آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلے پھر کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا جبکہ ابھی داخل نہیں ہوا تھا، اور اس نے نماز شروع کر دی اور پھر دوران نماز وقت داخل ہو گیا، تو یہ نماز اس کو پورا کر لے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپنی عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں ترتیب ضروری ہے، اختیاری طور پر عالماً و عامداً، جانتے ہوئے جان بوجھ کر جو ہے آپ عصر کی نماز کو ظہر کی نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں بھلے ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ بھولے سے اس نے پہلے عصر کی نماز پڑھ لی، پھر خیال آیا ظہر تو پڑھی نہیں تھی میں نے، یہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان بھولے سے عصر پہلے پڑھ لی، عصر پڑھنے کے بعد خیال آیا ظہر تو میں نے پڑھی نہیں تھی، تو اس صورت میں اس کی عصر کی نماز جو پہلے پڑھی گئی ہے وہ صحیح مان لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ یعنی یہاں پر پھر اس کو دونوں نمازیں نہیں پڑھنی پڑیں گی کہ ظہر پڑھ کے پھر دوبارہ سے عصر پڑھے، بلکہ جو نماز بھولے سے عصر کی اس نے پڑھ لی وہ ٹھیک مانی جائے گی، اس کے بعد پھر عصر کی نماز ظہر کی نماز اس کو پڑھنی ہوگی۔ البتہ یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، یہ اس صورت میں کہ جب عصر پوری کرنے کے بعد اس کو توجہ ہو۔ لیکن اگر دوران نماز ہی اس کو خیال آ گیا کہ لو میں نے ظہر تو پڑھی نہیں تھی اور میں نے عصر شروع کر دی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ اپنی نماز کو نیت کو چینج کر دے گا اور اس کو بدل دے گا ظہر کی طرف۔ یعنی نیت یہ کرے گا کہ جو میں پڑھ چکا ہوں اور جو میں پڑھ رہا ہوں اور جو میں آئندہ پڑھوں گا یہ سب ظہر ہے، اور اس کو ظہر کی نماز کے طور پر ختم کرے گا، اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اختیاری طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر نماز کو اتنا ڈیلے کرے کہ بس وہی 10-12 منٹ بچیں آخر کے۔
اختیاری طور پر، یعنی آپ آپشنلی کہیں کہ میں اپنی نماز اسی ٹائم پہ پڑھوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. یعنی وہ جو سورج غائب ہونے والا جو ٹائم ہے، جو اہل سنت کا ٹائم ہے، اس سے پہلے آپ کو اپنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے اختیاری حالات میں. درست؟ البتہ یہ آغا سیستانی کا، جسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، احتیاط لازم کی بنا پر، احتیاط واجب کی بنا پر ہے. خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا ہمارا ظہر اور عصر کا ٹائم. اب ہم چلتے ہیں مغرب اور عشاء کی طرف. کہتے ہیں مغرب اور عشاء کا وقت، یہ دو وقت ہیں. اس کے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہیں صاحب اختیار، یعنی اختیاری حالت میں ان کا ٹائم، اور کچھ ہیں مضطر، یعنی کوئی مجبوری والے حالات پیش آ گئے ہیں، اس شخص کا ٹائم. ٹھیک ہے؟ تو جو مختار آدمی ہے، یعنی صاحب اختیار ہے، کسی مجبوری میں پھنسا ہوا نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے مغرب اور عشاء کا وقت جو ہے، کہتے ہیں کہ اول غروب سے لے کر آدھی رات تک. آدھی رات سے لے کر غروب سے لے کر، اب غروب سے مراد ان کی ہوئی 12 منٹ بعد والا غروب، کیونکہ 12 منٹ میں تو احتیاط لگائی ہے نا انہوں نے، تو وہ تو ابھی سمجھے احتیاط کی بنا پر یہ سمجھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا. تو 12 منٹ کے بعد والا، یعنی وہ والا غروب کے جس میں اوپر بھی چلے جائیں تو آپ کو سورج نظر نہ آئے، وہ جو 12 منٹ بعد والا غروب ہے، اس وقت سے لے کر، اس کو کہتے ہیں غروب شرعی. وہ میں نے کہا نا، وہ ہے غروب عرفی. عرف کی نظر میں سورج ڈوب گیا، لیکن شریعت اس کو نہیں مان رہی ابھی. اب شریعت بھی مان رہی ہے، تو یہ ہے غروب شرعی، وہ ہے غروب عرفی. تو غروب شرعی سے لے کر آدھی رات تک، غروب شرعی سے لے کر آدھی رات تک مغرب اور عشاء کا وقت ہے. اب آدھی رات کیا ہے؟ اچھا، اس میں خود ایک اختلاف ہے، لیکن میں اس کو چھوڑتے ہوئے آغا سیستانی کا نظریہ بتا رہا ہوں کہ غروب شمس سے لے کر فجر تک کا ٹائم، اس کا آدھا. غروب شمس، اب ایک مثال بنا رہا ہوں، فرض کریں غروب شمس 6 بجے ہے اور فجر کا ٹائم بھی 6 بجے ہے. ٹھیک ہے؟ تو آدھا بنائیں تو کتنے ہو گئے؟ آدھا کتنے ہو گئے؟ 6 گھنٹے کی بات ہوگی نا سر. تو 12 گھنٹے بنتے ہیں نا، تو اس کا آدھا ہوگا 6. مغرب میں 6 گھنٹے ایڈ کر لیں، 12 بجے تک. تو جو ہمارا مثال ہے اس میں رات 12 بجے آپ کے آدھی رات ہو جائے گی. اس پورے ٹائم پیریڈ کو، غروب سے لے کے فجر تک کے ٹائم پیریڈ کے آدھے کو مغرب میں پلس کر دیں، تو وہ آپ کی آدھی رات بن جائے گی. درست؟ 7-7:30 بجے مغرب ہوگی، تب بھی 12 بجے آدھی رات ہوگی. نہیں، پھر آدھے پونے گھنٹے کا فرق پڑے گا. 12 بجے ہی آدھے پونے گھنٹے کا فرق پڑتا ہے دن کے بڑے اور چھوٹے ہونے سے. یہ ایک طریقہ ہے. 11:30 دوسرا طریقہ آغا سیستانی کے نزدیک یہ ہے کہ ظہر سے 11.25 گھنٹے. مغرب والے ہی صحیح ہے. میں نے دونوں بتا دیے، آپ کو وہ اچھا لگے آپ وہ اپنے جیب میں ڈال لیں. ظہر سے لے کر ظہر کے آگے 11.25 گھنٹے پلس کر دیں. فرض کریں اگر ظہر 12 بجے ہو رہی ہے، 11.25 پلس کریں گے تو 11.15 بجے رات کو، یہ آدھی رات بن جائے گی. ظہر 1 بجے ہو رہی ہے تو 11.25 گھنٹے پلس کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ 12:15 بج جائیں گے. تو اس طریقے سے بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے 2 طریقے. بس مختار شخص کے لیے غروب شرعی سے لے کر آدھی رات تک اس پورے ٹائم میں مغرب عشاء پڑھ سکتا ہے. اگین یہاں پہ بھی وہی سائیکل ہے کہ بالکل پہلے 3 منٹ مغرب کا مخصوص وقت، آخری 4 منٹ اس سے پہلے عشاء کا مخصوص وقت، اور درمیان میں مشترک وقت جو کامن ٹائم ہے مغرب اور عشاء کا. 3 منٹ کا وقت گزرنے کے بعد عشاء کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ مغرب اور عشاء میں بھی ترتیب معتبر ہے کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز سے پہلے وہی بھول چوک میں پڑھ ڈالے تو اس کی وہ نماز صحیح ہے، اور
اس کے بعد اس کو مغرب پڑھنی ہوگی. لیکن اگر دوران میں یاد آئے, دوران میں ایک دم اس کو خیال آ گیا, تو اگر وہ ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو مغرب بنایا جا سکتا ہے, یعنی چوتھی رکعت کے رکوع میں بھی نہیں گیا, چوتھی رکعت کے رکوع میں بھی نہیں گیا ہو, تو یہ وہی اپنی نیت کو پھیر لے گا, کہے گا جو پڑھ چکا, جو پڑھ رہا ہوں, جو آئندہ پڑھ رہا ہوں, یہ سب مغرب, اور اس کی وہی نماز مغرب بن جائے گی. اس کے بعد پھر ایک 4 رکعت اس کو عشاء کی پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں داخل ہو چکا ہو, تو ظاہری طور پہ تو وہ نماز پھر کافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہی جو مطلب میں نے ابھی بیان کیا, وہ مطلب وہی ہے ان کا کہ وہ جو 12 منٹ والا ٹائم ہے نا, اس میں نماز کو شروع نہ کریں. جائز نہیں ہے کہ نماز مغرب کو وہ جو سرخی زائل ہونے سے پہلے والا ٹائم ہے, کیونکہ اس میں بھی اصل میں ہوتا ہی ہے کہ یہ جب ڈوبتا ہے نا تو ایک سرخی نکلتی ہے, اور وہ سرخی آپ کے گزرتے گزرتے سر سے گزرتی ہے. جب سر سے گزرتی ہے نا تو وہ ٹائم ہے اصل میں مغرب کا. تو کہتے ہیں کہ اس سرخی کے گزرنے سے پہلے مغرب کو شروع نہ کرے, یعنی وہ 12 منٹ میں مغرب شروع نہ کرے احتیاط کی بنا پر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے مغرب اور عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو, ابھی اختیاری شخص کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی اس نے اگر مغرب اور عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو یہاں تک کہ آدھی رات ہو جائے, تو ہم نے کیا کہا کہ اس کا وقت آدھی رات تک ہے, تو اب قضا ہو گئی. اچھا, قضا نمازوں میں نارملی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اب تو قضا تو ہو ہی گئی ہے, چلو پھر بعد میں پڑھ لیں گے, تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, فوراً نہیں کھڑے ہوتے کہ چلو قضا ہو گئی تو میں قضا ابھی ہی پڑھ ڈالوں. نارملی یہی ہوتا ہے کہ جب قضا اگر ہو گئی تو وہ گئی کنویں میں, کہ جب موقع ملے گا پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ فرض یہ ہے کہ اس کا اختیار والے شخص کے لیے ٹائم تھا یہاں تک, آدھی رات تک. آدھی رات تک اس نے نہیں پڑھی, ڈرامے دیکھتا رہا, فیس بک پہ بیٹھا رہا, الا بلا ان جنجالوں میں لگا رہا, اور ٹائم آدھی رات ہو گئی. تو اب قضا تو ہو گئی اس کی نماز, تو قضا ہو گئی تو کیا اب یہ بھی کنویں میں ڈال سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, یہ نہیں ڈال سکتا. مغرب عشاء میں سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر آدھی رات تک آپ نے اختیاری طور پہ نماز نہ بھی پڑھی ہو تو گنہگار ہیں آپ, لیکن آدھی رات سے لے کر فجر تک ضروری ہے کہ آپ نماز کو پڑھیں. ہاں, فجر تک بھی نہ پڑھیں تو پھر کنویں میں جائے گی, لیکن ابھی آدھی رات کے فوراً بعد آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ آزاد ہو گئے, تو ایسی آزادی ابھی نہیں ملی آپ کو, بلکہ یہ نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی فجر سے پہلے تک, ادا اور قضا کی نیت کے بغیر. اچھا, اس میں یہ بھی نہیں کر سکتے, مزید اب ڈیلے کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. بھائی دیکھیں, اول وقت پڑھنا واجب ہے نماز؟ نہیں, واجب ہوتی ہے اس وقت جب بالکل اینڈ آ جائے. اس سے پہلے آپ کو چوائس ہے کہ آپ ابھی پڑھ لیں تو اچھا ہے, یعنی آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو مغرب اور عشاء اس نے اختیاری طور پہ آدھی رات تک نہیں پڑھی, تو آدھی رات کے بعد وہ جو ڈیلے کرنے کا آپشن تھا وہ ختم ہے. اب جیسے ہی یاد آئے گا فوراً پڑھنی ہے اس کو. یہ نہیں سوچ سکتے چلو اب تو اس ٹائم میں پڑھنی ہے نا, چلو میں آدھے گھنٹے بعد پڑھوں گا, چلو میں 1 گھنٹے بعد پڑھوں گا. یہ نہیں کر سکتا, بلکہ آدھی رات کے بعد اب اس کو جب بھی یاد آئے گا فوری طور پہ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی, اور یہ نماز ادا اور قضا کی نیت کے بغیر انجام دے گا. درست؟ جی, قضاء عمری جب ابھی قضا کا ٹائم نہیں ہے, ابھی تو ہم ادا پڑھ لیں نا. ہاں, تو ادا پڑھ لیں پہلے نمازیں. جی, سر اگر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں جو ہے نا, اور پتہ ہے وہ جو 10-12 منٹ والا جو وہ آ جاتا ہے
احتیاط واجب والی بات. تو اگر اس میں نے دوران میں پڑھنا شروع کی اپنی عصر کی نماز, لیکن جب میں نے پڑھی آدھی نماز کے بیچ میں جو ہے نا وہ قضا ہو گئی, اذان ہو گئی تو مغرب. اس کو تو پورا کریں گے نا, وہ تو شروع ہو چکی ہے جو ہو چکی ہے. اگر ایک وقت, اگر دیکھیں قضا کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس ٹائم میں تو ویسے ہی ادا اور قضا کی نیت کے بغیر پڑھنی ہے نا آپ کو, تو ادا ہو تو بھی چلے گی, قضا ہو تو بھی چلے گی, کیا فرق پڑ رہا ہے. درست. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ عصر کی اذان ہوئی 4 منٹ کے بعد, ظہر کے بعد 4 منٹ بعد عصر کی اذان ہوئے گی, عصر کی نماز واجب ہو جاتی ہے. اگر مثال کے طور پر میں نے چلو ظہر میں نہیں کی, اول وقت ادا نہیں کر سکی, اب عصر کی نماز اول وقت ہے تو اس میں نہیں, اثر پہلے نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے. اگر پڑھ لوں تو باطل ہے. بالکل باطل ہے. اگر جان بوجھ کے پڑھیں گی تو باطل ہے, اور اگر وہ بھولے چوک والا مسئلہ تو بتا دیا میں نے آپ کو, جان بوجھ کے میں باطل. یہ ہو گیا مختار شخص کا مسئلہ. لیکن کوئی ایسا شخص جس کے پاس کوئی عذر ہو, مثلا شام کو آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو آدھی رات کے بعد کھلی, یا مثلا ایک خاتون ہے جو اس وقت تک جو ہے وہ اپنے پیریڈز میں تھی, پاک ہوئی ہی آدھی رات کے بعد ہے, تو آدھی رات کے بعد پاک ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ نماز کی چھٹی ہو گئی. تو ایسے افراد جن کے پاس کوئی عذر ہے, صاحب عذر, ان کا وقت ہے ہی فجر تک, ان کا آدھی رات تک نہیں ہے. تو صاحب عذر کا وقت آدھی رات کی بجائے ایکسٹینڈ ہو کر فجر تک چلا جاتا ہے. لہذا صاحب عذر اگر فجر کے اس والے ٹائم میں اگر پڑھنا چاہے تو وہ ادا کی نیت سے پڑھے, تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا ابھی نماز کا ٹائم چل رہا ہے. خاتون ہے, آدھی رات کے بعد فارغ ہوئی ہے, جائے غسل کرے اور وہ نماز پڑھ لے. ادا کی نیت سے بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے, لیکن وہی میں نے عرض کیا کہ آپ ادا اور قضا کو مینشن کیے بغیر قربتاً الی اللہ نماز پڑھ لیں, کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا جناب علی مغرب اور عشاء کا ٹائم, 4 نمازوں کا ٹائم ہو گیا. اب ایک جمعے کو بیچ میں لے کر آئے ہیں, وہ تو آپ لوگوں کے اوپر ہے نہیں, اس لیے ہم جمعے کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے نماز فجر کا مسئلہ. کہتے ہیں نماز فجر کا وقت فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے, سورج نکلنے تک, اور سورج کا طلوع کا اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب وہی سفیدی جو ہے وہ آسمان پر پھیلنا شروع ہو جائے, جس کو ہم بعض دیگر, آغا سیستانی تو نہیں یہ بات کہی, لیکن بعض دیگر فقہا جس کو طلوع فجر صادق سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ والی سفیدی جو پھیلنا شروع ہوتی ہے وہ اول وقت فجر ہے. اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک آپ کا فجر کا ٹائم باقی ہے. کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ یا تو آپ کو یقین ہو کہ وقت داخل ہو گیا ہے, یا 2 عادل گواہ آ کے گواہی دیں کہ وقت داخل ہو چکا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر جو مسجدوں میں اذان ہوتی ہے, اگر ایسے افراد اذان دینے والے ہوں کہ جو قابل اعتبار ہوں اور اوقات کو جانتے اور سمجھتے ہوں, اس کو پتہ ہو کہ اس وقت سے پہلے مثلا اذان نہیں دینی ہے اور یہی وقت ہے فجر کا مثلا, تو عارف بے وقت ہو, وقت شناس آدمی ہو, تو ایسے بندے کی اذان پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے. درست. جیسے مثلا فرض کریں یہ جو خاص طور پہ اہل سنت بڑے ان چیزوں میں نسبتاً اسٹرکٹ ہیں, تو کم سے کم اتنا تو پتہ چل جاتا ہے اگر سنی کی کسی کی اذان آتی ہے کسی مسجد سے کہ حالانکہ وہ والا ٹائم تو ہو گیا جو سنی ہوگا. اچھا یہ آپ کو پتہ نہیں, جب میں بتاتا ہوں تو لوگوں کو تعجب تو بڑا ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ نہیں کتنا پتہ ہے کہ اہل سنت کی فجر کا ٹائم ہمارے سے پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا فجر کاذب پر ہوتا ہے, ہمارا فجر صادق پر ہوتا ہے. تو یہ فجر صادق اور کاذب میں بھی بالآخر وہی والی بات ہے, ہو سکتا ہے 5-7 منٹ کا. کسی ایک دفعہ مجھے کوئی یہ جو فلائٹ اسٹیورڈ وغیرہ ہوتے ہیں نا جو جہازوں پر ہوتے ہیں, اس کے بقول شاید پتہ نہیں کتنے 2-3-4 منٹ لگتے ہیں یہ اس تبدیلی میں صادق اور کاذب کی. اللہ یہ اس کا کہنا تھا. تو جو بھی ٹائم آف ڈفرینس ہے تو ان کی اذان ہم سے پہلے ہوتی ہے. فجر کی تو ہمیشہ لیٹ ہوتی ہے, فجر کی ہماری
وقت کی بات کر رہا ہوں، وقت حقیقتاً ان کا ہم سے پہلے ہوتا ہے. اب وہ مؤذن کی آنکھ ہی دیر سے کھلتی ہے تو وہ کیا کرے بیچارہ، وہ جب کھلتی ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سحری کیوں ہمیں پہلے بند ہو جاتی ہے؟ سحری میں سب جاگ رہے ہوتے ہیں. سحری وہ احتیاطاً بتایا نا آپ کو، ابھی تو اتنی لمبی کہانی سنائی آپ کو. احتیاط بھائی مسئلہ یہ نا کہ 10 منٹ کی تو میں نے کہا نا کہ کیلنڈر لوگ تو کیلنڈر والے تو 10 منٹ کی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو آپ کا نماز کا ٹائم دیا ہوا ہے اس کے اوپر حسینی کیلنڈر پہ، تو وہ رمضان میں آپ دیکھیں ساتھ میں پٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے 10 منٹ پہلے کا ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ان کی احتیاط ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، آپ 2 منٹ والی ہیں، آپ 2 منٹ میں کر رہے ہیں کام. تو آپ کے اوپر ہے، تو سمجھا دیا میں نے مسئلہ آپ کو. اب یہ بار بار ایک ہی چیز کی طرف واپس نہ جائیں آپ لوگ. درست. دوا کھانا بھول گئے تو کھا لو. تو کیا بول رہا تھا میں؟ لو کھانے پہ پہنچ گئے آپ لگتا ہے. ہاں تو ان کی اذان ٹیکنیکلی ہم سے پہلے ہوتی ہے. میں اس لیے یہاں کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں والے تو پتہ نہیں کافی ٹائم کے بعد ہی دیتے ہیں. لیکن اگر آپ مکے میں ہیں تو مکے میں آپ کو جب اذان ہوگی حرم کی یا مدینے میں، تو کم سے کم آپ کو یہ پتہ چل جائے گا 5 7 10 منٹ بعد ہمارا بھی ٹائم ہونے والا ہے، یعنی ہم قریب پہنچ گئے ٹائم کے. آپ کچھ جگہوں پہ ہو گئے. اگر آپ رمضان میں دیکھیں تو رمضان میں ہمیشہ ان کی ہم سے پہلے ہوتی ہے، اس لیے کہ رمضان میں جاگ رہے ہوتے ہیں مؤذن حضرات، تو ان کو بھی تو سحری کرنی ہوتی ہے نا. تو اس لیے رمضان میں ہمیشہ آپ دیکھیں وہ ٹک ڈاٹ وقت پہ دیتے ہیں. جیسے ہی رمضان گزرا، جیسے ہم بگڑتے ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں. وہ آپ پھر اگلے دن سے دیکھیں ان کی نماز جو ہے، وہ جو کل جو ہے فرض کریں 5 بجے دے رہا تھا، آج 5:30 بجے دے رہا ہوگا. کیونکہ وہ اب جب الارم بج جائے، جب آنکھ کھل جائے تو پھر اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس میں جاگ رہے ہوتے ہیں سب. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ کو یقین ہو جائے، کیسے ہوگا وہ میں سارا بتا چکا ہوں، کہانی سنا چکا ہوں آپ کو. دوسرا ہے کہ 2 عادل گواہ آ کے خبر دے دیں کہ وقت ہو گیا ہے. تیسرا یہ کہ ایسا مؤذن کہ جو وقت شناس آدمی ہے، اس کی اذان دینے پر اگر اطمینان آ جائے تو اس کی اذان پہ بھی اعتبار کر سکتے ہیں وقت کے دخول کے لیے. بلکہ اگر وہ اذان نہ بھی دے، صرف آ کے بتا دے کہ بھائی وقت ہو گیا ہے، جیسا ہوتا ہے نا وقت ہو گیا میں جا رہا ہوں اذان دینے، اس نے بول دیا وقت ہو گیا، اطمینان آ گیا، آپ اسی وقت اس کی اذان سے پہلے نماز شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ اذان اقامت تو ویسے مستحب ہے نا نماز میں. نہیں بھی دی اس نے اذان تو وقت اگر ہو گئے تو ہم نماز تو شروع کر سکتے ہیں نا. اچھا بہت سے لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان دے تو ہم نماز شروع کریں. نماز کا آپ خود اپنی اذان اقامت دیں اور نماز شروع کر دیں، کیا اس میں؟ اگر آپ کو اذان اقامت کا ثواب لینا ہے، اور بہت ثواب ہے اس کا، آپ اپنی نماز کی خود اذان اقامت دیں اور شروع کر دیں نماز. اس کی اذان ہو ختم ہو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی خبر پہ بھی ہم اعتبار کر سکتے ہیں اگر اس پر اعتماد آ جائے، اطمینان آ جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ مثلا جو علامتیں تھیں اس نے علامتوں کے ذریعے اطمینان حاصل کر کے نماز شروع کر دی، اور نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ پوری کی پوری نماز جو ہے وقت سے باہر تھی. آج جلدی آنکھ کھل گئی. اس نے ہمارے استاد نے ایک دفعہ قصہ سنایا، کہتے ہیں میں رمضان میں کہیں گیا ہوا تھا اپنا تبلیغات پڑھنا، تو میری آنکھ کھل گئی. اچھا وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے جو مولوی گیا ہوا ہوتا ہے وہی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے. تو کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، میں سمجھا شاید ہو گئی فجر، میں نے اذان دینا شروع کر دی. بعد میں کسی نے ابھی تو 2 بجے ہیں رات کے، آپ کا ابھی سے اذان دے رہے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپ نے اذان سنی، آپ نے پھڑک کر کے کھڑی ہو گئے اللہ اکبر. بعد میں جب آپ نے ٹائم دیکھا آپ نے کہا لو جی ہے، تو میں نے فجر کی نماز 2 بجے پڑھ ڈالی. پوری کی پوری نماز آپ کی وقت سے پہلے ہو گئی. تو یہ نماز باطل ہے. یہ نماز اب آپ کہیں جی مجھے اطمینان ہو گیا تھا، تو اس سے اطمینان کا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. درست جی؟ نہیں روک دیں، ابھی تو 10 منٹ ہے، 15 منٹ پیچھے ہے. نہیں ابھی بھی 1 منٹ ہے. میں چاہ رہا تھا 2-3 مسئلے رہ گئے ہیں. سر آپ اس والی کلاس میں آنے کے لیے نا جو ٹائم پیریڈ انہیں بتاتے ہیں نا کہ 2
میں آپ کور کر لوں 3 کر دیا کر بڑے نالائق کون؟ میں ہم لوگ سر ہم لوگ سمجھانے والا بھی تو ہو سکتا ہے نا. سمجھنے والے سر آپ مکتے کا بن جو ہے نا بعد میں بتاتے ہیں. کس کا؟ مکتے کا بن بعد میں بتاتے ہیں کہ خود ہی اذان دے لو اقامت کیا لو نماز پڑھ لو. ہاں تو اور کیا بھائی، کوئی اذان اقامت کے لیے ضروری تھوڑی کہ وہ اسپیکر پہ ہو تو ہی اذان نماز ہوگی آپ کی. خود دیں اور دے لیں، پڑھ لیں. وقت اگر ہو گیا تو وقت کو اس کا بینیفٹ آپ کو، اس بات کا بینیفٹ آپ کو رمضان میں ملے گا. وہ 10 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں، آپ کو یقین ہو گیا وقت ہو گیا، دیں نماز، اذان دیں، اقامت دیں، نماز پڑھنے جائیں، سوئیں. صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ.